کا جو پریپریشن روٹین ہے، جو ڈیوریشن ہے، 2 مہینے جتنے بھی ہے، یہ کوئی ریس نہیں، یہ میراتھن۔ ہیلو، السلام علیکم۔ میرا نام زلان خان ہے اور میں گجو خان میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا جو MD CAT اسکور تھا وہ 175/200 تھا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں کچھ ٹپس دے سکوں ان اسٹوڈنٹس کو جو حاصل کر رہے، جو پریپیئر کر رہے آنے والے MD CAT کے لیے۔ تو جو بیسک ٹپ آپ نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ذہن میں رکھنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پریپریشن روٹین ہے، جو ڈیوریشن ہے، 2 مہینے جتنے بھی ہے، یہ کوئی ریس نہیں، یہ میراتھن ہے۔ تو آپ نے زیادہ بھاگنا ہے، تیز نہیں بھاگنا۔ آپ نے اسمارٹ ورک کو پریفر کرنا ہے ہارڈ ورک کی بجائے۔ اسمارٹ ورک یہاں پر کیا سینس بناتے ہیں؟ تو اسمارٹ ورک ان دا سینس یہ کہ آپ کوئی پوائنٹ یاد کر لیں، کوئی ٹاپک یا کوئی بھی MCQ جو آپ کو کہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کو نہیں آتا نا۔ کچھ ایسے MCQ ہوتے ہیں جو بندہ کلک کر دیتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتے اس سے کلک، تو وہ آپ نے کسی وال پہ پیج پہ لکھ کے وال پہ پیسٹ کر لیا، کوئی چارٹ لے لیا اس پہ پیسٹ کر لیا۔ اس کو آپ نے ڈیلی دیکھنا ہے۔ تو جس طرح کوانٹٹی بڑھتی جائے گی تو آپ کا ٹائم بھی آپ زیادہ دیں گے اس کو، تو آپ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو ہر پوائنٹ کے لیے بک اٹھانا نہیں پڑے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ جب آپ ایک پوائنٹ ریوائز کریں گے تو ساتھ میں کئی اور پوائنٹ بھی آپ کے ریوائز ہوتے جائیں گے۔ تو یہ تو فرسٹ اسٹیپ ہو گیا۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ان پٹ جو لینا ہے، وہ تو آپ نے جو اسٹڈی کر لی وہ آپ کا ان پٹ ہو گیا۔ اب آپ نے آؤٹ پٹ دینا ہے، تو تبھی کچھ فائدہ ہوگا نا آپ کی اسٹڈیز کا۔ تو آؤٹ پٹ آپ نے تب دینا ہے جب آپ ریفریش رہیں گے، آپ کام رہیں گے صحیح، تو اس کو بوجھ نہیں بنانا اسٹڈیز کو اپنے اوپر۔ تو اس کے لیے آپ ڈیلی جو ہے وہ 20 منٹ 30 منٹ نکالا کرے، واک پہ جائے کرے، دوستوں کے ساتھ چائے پہ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرے، تو آپ ریفریش رہیں گے صحیح ہے۔ تو مینٹلی بھی خود کو ریفریش رکھا کرے، فزیکلی بھی۔ یہ تو امپورٹنٹ پوائنٹس ہو گئے۔ اب ہم جب سبجیکٹ وائز کی بات کریں گے تو ہم دیکھیں انگلش کو ہم بہت وہ کم تر سمجھتے ہیں۔ MD CAT میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ اس کو بالکل ٹچ ہی نہیں کرتے، لیکن آپ یاد کریں جو اسٹوڈنٹ آگے جاتا ہے مارکس میں، وہ وہی ہوتا ہے جو انگلش میں اچھا اسکور کر دیتا ہے۔ تو انگلش آپ نے مسٹ یاد کرنا ہے۔ انگلش پہ آتے بعد میں، لیکن پہلے ہم فزکس اور بایولوجی کیمسٹری کی بات کریں تو فزکس جو ہے وہ آپ نے بک سے جو کر لیں۔ فزکس ایسا سبجیکٹ ہے آپ ایک بار بھی بک پڑھ لیں تو وہ آپ انف ہے آپ کے لیے، لیکن صحیح سے پڑھ لیں وہ انف ہے۔ بار بار بک کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکسٹ بک کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے لیے اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو الگ پانڈے ہے ہمارے پاس، فزکس ان سیکنڈز ہے۔ اس طرح باقی بھی ٹیچر ہے، پردیپ چھترپال جو ابھی تو زندہ نہیں ہے لیکن ان کی ویڈیوز پڑھے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں MCQs بھی ہوتے ہیں مختلف۔ آپ گوگل پہ toppers.com اس کا اپلیکیشن بھی ہے پلے اسٹور میں، اور گوگل پہ ویب سائٹ بھی ہے، تو آپ وہاں پر بھی مختلف کویشچن آپ پٹ کر کے اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے پھر جو بکس ہمارے KP میں یوز ہوتے ہیں وہ سر طیب کا بک ہے۔ باقی بکس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جس میں ٹاپک وائز MCQ دیے ہو گئے ہو، چیپٹر وائز نہیں۔ تو وہ آپ نے فزکس میں ٹائم مینجمنٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی ٹیبلز ہو گئے، شارٹ کٹس ہو گئے، جو ٹپیکل ویلیوز جو آتے ہیں نا، جو سٹل ویلیوز آتے ہیں سالوں سے آ رہے ٹیسٹ میں کہ انڈر روٹ، اور وہ تو آپ نے سارے یاد کر لینا ہے۔ 1 سے لے کر 10 تک اس کی ویلیوز یاد کر لینی، انڈر روٹ ہو گئے، اسکوائر روٹ ہو گئے۔ پھر جو ٹپیکل ویلیوز جو فارمولیز میں پٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ جس طرح پروجیکٹائل موشن میں وہ کچھ ویلیوز آتے رہتے ہیں نا، تو وہ آپ نے یاد کرنے، پھر کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو۔ دوسرا فزکس کے حوالے سے ٹپ میں یہ دے دوں کہ زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں، ہم خود اسٹارٹ میں یہ کیا کرتے تھے کہ فارمولہ میں ویلیوز پٹ کر لیے، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے فارمولہ تو ہمیں آتا ہے، بس یہ پر سالو کریں گے۔ نہیں، کویشچن پورا سالو کیا کرے، کیلکولیشن آپ بائی ہینڈ کیا کرے، کیلکولیٹر وغیرہ نہ یوز کیا کرے، تو آپ کو وہاں پر آسانی ہوگی۔ تو اس کے لیے میں پرسنلی جو بک ریکمینڈ کروں گا وہ جینیس سیریز کا جو ہے سر طیب کا فزکس والا، وہ ریکمینڈ کروں گا۔ جب بایولوجی کی طرف آتے ہیں تو بایولوجی مین سبجیکٹ ہے، بہت لینتھی بھی ہے باقی سبجیکٹ وائز سے، اور اس میں MCQ بھی زیادہ بنتے ہیں۔ تو اس کے آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیمونکس تو آپ نے فرسٹ ڈے سے بنانے شروع کر دینا ہے۔ نیمونکس جس بھی ٹاپک کو آپ نیمونکس بنا لیں، کوئی ریلیشن بنا لینا اپنے پرسنل لائف کے ساتھ، ایک چیز کا ریلیشن بنا لیں، کوئی بس اس کا کوئی بھی سینس آپ کے ذہن میں بنتا ہو وہ آپ بنا لیں، لیکن آپ نے پوائنٹس یاد رکھنے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو جو اگر سمجھ نہیں آئی، کوئی ایسا پروسیس ہو گیا سرکولیشن وغیرہ، ڈائجیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ نے یوٹیوب پہ نیلا پکوڑے ایک چینل ہے، وہاں سے آپ کر رہے، اور باقی بھی اس طرح شارٹ ویڈیوز بناتے ہیں، وہ ان سے آپ کیا کر رہے تھے۔ تو سیلف لیس میڈیکوز ہو گئے، مائنڈ لیس میڈیکوز ہو گئے، تو یہ وہاں پر یوٹیوب چینلز ہے، اس میں آپ دیکھ لیا کریں۔
اور بایو آپ جو نیمونکس بنایا کریں اس کو بار بار ریوائز کریں. بایو کے ٹیکسٹ بک کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. تو ٹیکسٹ بک بھی میں آپ کو فیڈرل بورڈ اور اپنا پروونشل کے پی کا بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دونوں پڑھ لیا کریں. ساتھ میں آپ اگر کوئی بک تو گولڈن سیریز جو ہے وہ بیسٹ رہے گا آپ کے لیے. گولڈن سیریز آپ کر لیں. لیکن بایو کا اس طرح نا کہ بک اس طرح نہیں کہ آپ نے 5-6 بکس لے لیے, 10 بکس لے لیے. آپ ایک بک لے لیں, اگر کیپیسٹی زیادہ ہو تو 2 بکس لے لیں. آپ بکس لے لیں اور ان کو بار بار کیا کریں. تو اگر ان کیس آپ کو ٹیسٹ کے ٹائم پہ کوئی ایم سی کیو آ جائے, آپ اس کا اوریجن بھول جائے کہ کس ٹاپک سے ہے, کس چیپٹر سے ہے. لیکن آپ کو ایم سی کیوز یاد دینا چاہیے کہ اس کا آنسر یہی ہے, کیونکہ وہاں پر آپ نے ایڈجسٹ کرنا کہ آپشن سی آپشن ٹیک کرنا ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کون سے چیپٹر سے ہے, کون سے ٹاپک سے ہے. تو ایک بک 2 بک لے لے, لیکن اس کو صحیح طرح یاد کر لیں, صحیح طرح کر لیں. صحیح ہے. کیمسٹری کی بات جب آتی ہے تو کیمسٹری میں فرسٹ ایئر تو ایزی ہے, لیکن سیکنڈ ایئر میں اسٹوڈنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آرگینک ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹف ہے اور امپاسبل ہے. کیٹالسٹ یاد کرنا اور جو ٹمپریچر ہے وہ یاد کرنا. تو مائنڈ میں رکھے کہ جس ٹیچر نے بک لکھا ہے انہوں نے بھی زبانی لکھا ہوگا نا. تو جو ٹیچر لکھ سکتا ہے آپ یاد کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ پاسبل ہے. آپ کیمسٹری میں جو بک ریکمینڈ کروں گا وہ تو میں ریکمینڈ کروں گا چیمپئن سیریز. اس میں ٹاپک وائز ایم سی کیوز, زیادہ تر بکس میں ٹاپک وائز نہیں ہوتے, تو وہ آپ کر لیں. آرگینک بھی آپ بک کو نہ چھوڑیں, ڈیلی اس کے نوٹس بنائیں اور ڈیلی اس کو ایک ایک چیپٹر, ایک ایک فیملی آپ ریوائز کیا کریں. لیکن چھوڑیں نہیں, کیونکہ اگر آپ ایک فیملی ریوائز کریں گے اس کے ساتھ آپ کی باقی فیملیز کی بھی ریویژن ہوتی جائے گی. لیکن آپ نے چھوڑ دیا تو پر آپ سے چھوٹ گیا. تو اس کے لیے آپ یہ بک وہ کریں. اور الگ پانڈے کے چینل پہ جو ہے پھر یوٹیوب پہ وہاں پر بھی لیکچرز ملتے ہیں, تو آپ وہ ساتھ میں دیکھ لیا کریں. اگر فرسٹ ایئر کی کیمسٹری میں زیادہ تر مسئلہ آتے ہیں اور اس میں ایس پی ڈی ایف میں جو ہے آپ شارٹ کٹس بنایا کریں. نیمونکس وہاں پر بھی بنتے ہیں نا کہ ایلیمنٹس یاد کر لیں پروڈکٹ ٹیبل کے, تو وہ یاد کریں. جب انگلش کے حوالے سے ہم آتے ہیں تو انگلش کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا ہمارے ٹائم پہ تو سلیبس دیا کرتے تھے باقاعدہ, تو ہم وہ ٹاپکس کے نوٹس بناتے تھے. آپ بھی اگر سلیبس ہو تو ٹاپک کے نوٹس بنایا کریں, نہیں ہو تو آپ وہی ایکٹو پیسو وائز وہی بیسک گرامر ہوتا ہے تو آپ اس کو ریوائز کر لیا کریں. اور اس کو اگر زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے آپ تو آپ جو ہے وہ آخری 2-3 ہفتے ہی دے دیں, 2 ہفتے دیں, 1 ہفتہ بھی ایون آپ دے دیں گے تو وہ انف ہوگا. اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا کہ ووکیبلری پہ ٹائم ضائع نہ کریں, کیونکہ ووکیبلری ایک واسٹ ریجن ہے انگلش کا. تو اگر آپ جتنے بھی کوشش کر لیں نا آپ پورا سائنس کور کر لیں گے, آپ پوری ووکیبلری نہیں کور کر سکتے. تو ووکیب کو چھوڑیے اور جو بیسک گرامر ہے اس پہ فوکس کیجیے. اور دوسرا میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا کہ زیادہ تر یہ جنرل ٹپ ہے کہ سبجیکٹ کے حوالے سے نہیں, لیکن زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں وہ فون سوشل میڈیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں, کچھ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں. تو اگر آپ نے فیس بک پہ کوئی اس طرح پیج جوائن کیا ہو, کوئی گروپ جوائن کیا ہو جس میں کویشچن پوسٹ ہوتے ہیں, تو وہ اچھی بات ہے. کیونکہ دیکھیں ٹیچر نے جو بک میں ایم سی کیو دیے ہوتے ہیں وہ ٹیچر کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. آپ نے جو ایم سی کیو پک کیا ہوتے ہیں وہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے پک کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی گروپ جوائن کیا تو اس میں پورے صوبے سے ایون پورے پاکستان سے لوگ پوسٹ کرتے ہیں نا, تو وہ آپ سب کی مینٹیلیٹی کو کیپچر کرتے ہیں وہاں پر. تو آپ اپنے موبائل نوٹس میں بایولوجی, کیمسٹری اور فزکس کا الگ الگ پورشن بنا لیں, اور کوئی اس طرح پوائنٹ آپ وہاں پر فیس بک میں کوئی ایم سی کیو دیکھتے آپ اس میں ٹائپ کریں. کیونکہ بندے کے پاس ہے اس وقت کاپی ہوگی یا نہیں ہوگی, تو آپ ڈائریکٹ اس میں نوٹ کیا کریں. پھر آخری کوئی 1 ہفتہ 2 میں وہ اس کو پرنٹ کر کے اس کو ریوائز کیا کریں, تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. تو یہ بیسک ٹپس ہے. اینڈ پھر میں کہوں گا کہ اسمارٹ ورک کریں ہارڈ ورک کی بجائے. ہارڈ ورک تو سب کرتے ہیں لیکن وہی اسٹوڈنٹ آگے نکلے گا جو اسمارٹ ورک کرتا ہے. تھینکس.